فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی وہ کر رہا اور وہی وہ کر رہے گا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہی وہ کر رہا اور وہی وہ کر رہے گا. کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر درود لا محدود ہو میرے اور آپ کے آقا حضور النور شافع یوم النشور نور علی نور سید العالمین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار کائنات جان کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات حسین کائنات احسن کائنات محسن کائنات وجہ تخلیق کائنات صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی کریم آل پر اور آپ کے عظیم اصحاب پر، قیامت تک آپ سے وفا کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جمیع سادات کرام اور جمیع بزرگ نوجوان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جمیع غلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو پاکیزہ گھڑیاں میسر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ لمحات کی وجہ سے میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے اور ملت اسلامیہ کے مریضوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. خصوصی طور پر حاضرین بزم میں کوئی بیمار ہے، ان کے اعزا و اقربا میں، رشتہ داروں میں، گھریلو افراد میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کامل عطا فرمائے اور ہم سب کو ظاہری اور باطنی وافر نعمت عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں ساجد صاحب جو ہمارا ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں، ان کے والد گرامی امیر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کامل عطا فرمائے. باطنی بیماریوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خاص کرم فرما کر دل کی پاکیزگی ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں عرض کرنا ہے کہ زندگی تو اللہ کے نیک بندوں کی، اس عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، میری زبان پر سچ بات جاری فرمائے. آپ پوری دنیا گھوم پھر لیں تو نتیجہ آپ یہ نکالیں گے کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. آپ یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک چلے جائیں، لوگوں کی تین قسمیں.
کچھ لوگ ہوتے ہیں خوراک کی طرح، کی مثال خوراک کی طرح، معنی یہ ہے کہ جس طرح خوراک کے بنا گزارا نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ ہم چاہتے ہیں انہیں ہم مل لیں، دیکھ لیں، اس میں آپ کے شیخ آتے ہیں، آپ کے مرشد آتے ہیں، والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غذا کی طرح یہ لوگ ہیں جن کو ملے تو چہرہ آتا ہے۔ اس طرح دوسری قسم ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں دوائی کی طرح، اور دوائی سے صرف بیماری کی وقت ہی وا پڑتا ہے، تو بندہ جب بیمار ہو تو دوائی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہو جائے تو دوائی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے ہمیں مطلب ہوتا ہے، مطلب نکل گیا تو لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بیماری کی طرح، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس ان سے بچا ہی جائے، آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ اسی طرح مہمانوں کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا وقت دے دیں، آ جائیں، اور جب وہ آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہم انہیں بٹھا کے رکھیں، ہم انہیں واپس ہی نہ جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ آ جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس انہیں کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، اور یہ رخصت ہو جائے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس راستے میں اگر وہ ملا تو ہم نے راستہ بدل دیا، ہم کہتے ہیں یہ نہ آئے، یہ جاتا ہی نہیں ہے واپس۔ تو اسی طرح یہ تین قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب وہ لوگ جو خوراک کی طرح ہوتے ہیں انہیں معرفت اور روحانیت کی دنیا میں اللہ کا نیک بندہ لا سکتا ہے۔ اور یہ جو نظام ہے یہ اولیاء کی بڑی قسمیں، غوث ہے، غوث پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے، کتب ہے، نجبا ہے، رجوی ولی ہوتے ہیں، بہت اقسام ہیں اللہ کے نیک بندوں کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رب کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ جائے۔ اس کی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا ہے؟ علامہ اقبال کی آواز جو ہے وہ بھی BBC کے پاس محفوظ ہے، جو آپ کی اپنی آواز تھی اس زمانے میں اس کو جس طرح ریکارڈ کیا گیا وہ محفوظ ہے، میں نے وہ علامہ اقبال کی آواز میں سنی ہوئی ہے۔ تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ جو مرتبہ ملا ہے کہ آپ کے کلام میں مٹھاس ہے اور اس میں قوموں کی زندگی ہے، تو یہ فکر آپ کو کیسے نصیب ہوئی؟ ایک جملے میں اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی نے جواب دیا، یورپ کے اندر مجسمے بنے، مورتیاں جس کو کہتے ہیں، مجسمے بنے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جب صبح واک پہ جاتے ہیں، گورے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جہاں علامہ اقبال کا مجسمہ ہوتا ہے اس مجسمے کو بھی اسلام کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا اعزاز ہے، پاکستان کا فخر ہے کہ دنیا میں علامہ اقبال کی تصویر اور مجسمے کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال سے جب پوچھا کہ آپ کو یہ اتنا بڑا رتبہ ملا کیسے، آپ نے فرمایا صرف حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ صرف میں حضرت علی اجمیری کے مزار پر تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو تقسیم ہند کا خیال آیا یہ بھی مجھے یہاں پر بیٹھ کر آیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ خطہ ہونا چاہیے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے سارے کام بجا لا سکتے۔ اور خود کہتے ہیں حضرت علی اجمیری کے بارے میں، خود کہتے ہیں اے آبروء ملت بیضا کے پاسباں، اے آبروء ملت بیضا کے پاسباں، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے۔ تو
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، تو اسے رب کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہم نے ایک خاص معیار بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اس شخص کو ولی جانتے ہیں جو خاص نسل کا وارث ہو، خاص نسل کا وارث ہو، ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ یا ہمارے عرف میں یہ بات ہے جو کسی قبر کا مجاور ہو، گدی نشین ہو، ہم کہتے ہیں کہ ولی ہے۔ یا بالعموم اس شخص کو اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے جو جنوں کی زبان میں ورد کرے، منتر پڑھے، پتہ ہی نہ لگے پڑھ کیا ہے، تو ہمارے عرف میں اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں اس کو اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے جس کے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوں، جس نے 10 انگوٹھیاں نہیں بلکہ 15 سونا پہنی ہو، ادھر بھی ادھر بھی۔ ہمارا عرف یہ کہتا ہے کہ جو 6 ماہ تک نہ آئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور بال جو ہے وہ لٹے رکھ لیں۔ یا ہمارے عرف میں اس کو ولی سمجھا جاتا ہے جو اس انگلی کے درمیان یہاں اور یہاں یہ سگریٹ رکھتا ہے اور کش لگاتا ہے، ہمارے عرف میں کہتے ہیں پہنچی سرکار، جبکہ حقیقت یہ ہے کسی سے نہیں پوچھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور کہ سب سے بہترین انسان اس کی کیا نشانی ہے؟ چونکہ اولیاء یہ بہترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں، عرض کے حضور کیا نشانی ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تمہاری نظر ان کے مکھڑے پہ پڑے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ معیار ولایت میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ یا جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہوں، نذرانے لوگ بڑے بڑے نوٹ دیتے ہیں، جہاں جس کے مرید امیر ہوں ہم کہتے ہیں کہ یہ پہنچے، ایسا ہرگز نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ زادوں کے تصرف میں عقابوں کے مشتمل، کل جہاں شاہین بیٹھا کرتے تھے آج وہاں کبے بیٹھ کر اپنی شہنشاہ چمکاتا۔ اقبال فرماتے ہیں میں قلعہ بکر سنگھ میں بیٹھا ہوا تھا پولیس لائن کے ساتھ، تو ماتے ایک پیر صاحب تھے، خالی پیر تھے، مطلب یہ ہے کہ ویسے تو پیر وہ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور رسول اللہ کی کچہری میں آپ کو لے جائے، جو شریعت کے راستے پر چلے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن کا اکثر حصہ یاد ہو۔ اور حضرت جنید نے جو جملہ تھا، جنید بغدادی، وہ تو اگر اس پر دیکھیں تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الطرق كلها مسدودۃ علی الخلق الا من اقتفى اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من لم يحفظ القرآن ولم يكتب القرآن والحدیث لا يقتدى به في هذا الامر، فرمایا جو قرآن شریف سے باتیں نہیں کرتا، جو قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتا نہیں ہے، جو رسول اللہ کے فرامین نہیں پڑھتا، فرمایا وہ چور تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت جنید نے بات کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرید روتا وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو پیسے نہیں ہے، مقروض ہو گیا ہوں، دعا فرماتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہوئے کون سے زور لگتا ہے، پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دعا کر دی، تو جانے لگا تو اس نے اپنی جیب سے سلوکے سے اس زمانے میں 10 روپے پیر صاحب کا نذرانہ پیر صاحب کو پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں ہماری فیلڈ ہے، اہل سنت کو اس وقت جتنا ان لوگوں نے بدنام کیا، ہم تو لوگوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ پیر ہیں کہ آپ کے شہر قصور میں کچھ عرصہ پہلے کیا کچھ ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں ان پر افسوس ہے جنہوں نے اڈے کھولے ہوئے، وہاں افسوس تو اس عوام پر بھی ہے جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، جس نے سورہ یاسین شریف کو بھی پڑھنی نہیں گھر میں، اور بعد میں کہنا جی میرے گھر میں جو ہے کالا جادو ہو گیا، پیر صاحب نے کہنا 6 بکرے لا کر میری خانقاہ میں پیش کر گئے، تو اتنی دیر میں تو ویسے ہی بندے نے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اب اس پر یقین رکھنا تو ایمان ہے ہمارا کہ جس گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو وہاں پر آسیب نہیں آ سکتا۔ یعنی میں اگر نقیب کا شعر سن کر میں خوش ہو جاؤں تو حضور کا فرمان سن کر مجھے بہت خوش ہونا چاہیے۔
فرمایا جو بندہ باوضو رہتا ہے جنات اس سے دور رہتا ہے، بلکہ اس کے پاس ملائکہ رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی تو حالت ہی کچھ اور ہے، تو ہمارا یہ معیار بدل گیا۔ خیر وہ ڈاکٹر اقبال نے دیکھا کہ وہ جو بندہ دعا کروا رہا ہے وہ پیر صاحب کو 10 روپے نذرانہ بھی دے کر جا رہا ہے، تو اقبال رو پڑا اور کہنے لگا کہ افسوس جو بندہ پہلے 100 روپے کا مقروض تھا اب 110 روپے کا مقروض ہو گیا ہے، اور ہم کو تو اقبال نے کہا یہ کلیات میں کہتا ہے کہ ہم کو تو مٹی کا دیا بھی نہیں میسر، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ وہ ولی چلے گئے ہیں، اب کوئی کروڑوں میں کوئی ایک دو پھر رہے ہیں جن کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں، عذاب نازل نہیں ہو رہا ان کی وجہ سے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ حضور سب سے افضل آدمی کون ہے؟ ہم سے پوچھا جائے تو ہم تو کہیں گے کہ جس کے تعلقات اچھے ہو، یا جس کے رابطے بہت زیادہ ہو، کلف والا سوٹ استعمال کرتا ہو، کھڑکا دھڑکا قائم ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ آپ نے ایک لائن میں چونکا ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں زیادہ ہو۔ یہ معیار ہے میرے حضور، فرمایا جس کی نیکیاں زیادہ، جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہو۔ اور پوچھا کہ حضور سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور نیکیاں نہ ہو، جو بڑھاپے میں بھی گناہ کو نہ چھوڑے۔ وہ کیا کسی نے پنجابی میں کہا کہ ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لگ تیرا، اجی بھی بدیو باز نہ آئے جیو مرد دلیرا۔ میں جس کی بڑھاپے میں بھی جا کر جس کو مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوا، یا جس کا رخ مسجد، جس کے قدم مسجد کی جانب نہ ہوتے، تو فرمایا وہ برا ہے اگرچہ اس کا کتنا بڑا ڈیرا کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا بزنس وہ مت یہ سمجھے کہ وہ مسجد نہیں جاتا، اور میں اس کی کیا ضرورت ہے کہ نہ جائے، اصل بات یہ ہے کہ رات اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ جس طرح مہمانوں کی میں نے اس میں عرض کی کہ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آئے ہی نہ، اسی طرح نمازیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو آئیں اور گھر سے جا کر پوچھیں کہاں ہے، تو جواب ملتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوگا، اور ایک وہ ہے جو آتا ہے اور سلام پھیرا اور اگلی سب سے گردنیں پھلان کر سب سے پہلے باہر نکل کر دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ میں بہت مصروف انسان ہوں، میں بڑی مشکل سے 2 فرضوں کے لیے ٹائم نکال کر آیا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بغداد شریف کے اندر جن کا مزار پرانوار ہے، اور آپ شیخ سری سکتی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر سری سکتی بیچتے تھے، تو آپ کے پاس چلے گئے، بڑا کام تھا، بغداد میں سب سے بڑے بزنس مین حضرت سری سکتی تھے، اور جا کر نماز کی دعوت دی، اور کہا آج دعوت دیں تو 2 ہی جواب ہوتے ہیں، آپ چلیں میں آ رہا ہوں، اور دوسرا یہ کپڑے نہ پاک کے، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مومن ہے اور کہتا ہے میرے کپڑے نہ پاک نہیں ہیں، اور بازار میں پھر رہے ہیں، رزق کے اڈے پر بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، یا آپ بس آپ چلے میں آیا جائے۔ تو سری سکتی کو معروف کرخی نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نوازا ہوا تو نماز بھی پڑھا کرے، مسجد بھی آیا کرے۔ تو سری سکتی نے کہا کہ تب بزنس مین تھے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب وقت نہیں ملتا، مصروفیت بڑی ہے، کسٹمر کی آمد و رفت بڑی ہے، وقت نہیں ملتا۔ معروف کرخی آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، کیونکہ یہ بے ادبی تھی، یہ بہت بڑا بے ادبی بلکہ قریب کفر یہ جملہ تھا جس کو آج ہمیں ہر بندہ کہتا سنائی دیتا ہے، وقت نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا تو معنی یہ ہے کہ آپ پیشاب ہی نہیں کرتے ہوں گے، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے جو کہ دل سے نکلا تھا، حضرت سری سکتی کو اللہ کا ولی بنا دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر وہ پردہ جو ہے وہ نیچے کرتے تھے، دکان کے اندر بیٹھ کر پردہ نیچے کر دیتے تھے، کپڑے کا کام تھا، اور ایک دن میں 1000 نفلہ پڑھ لیا کرتے تھے، 1000 نفل۔ اس لیے تو سادی قبریں ان کی بغداد شریف کے اندر، لیکن دنیا ماتھا گراتی ہے اور سلام نیاز پیش کرتی ہے، اور ہمارا یقین اللہ کی بارگاہ سے ہو چکا ہوا ہے، تیقن ختم ہو گیا، توکل ختم، ہمیں پتہ ہی نہیں توکل کہتے کس کو ہے۔ اس لیے ہم معیشت دیکھیں،
ہماری سب کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن ہماری زندگی میں شکر نہیں ہے۔ جب پوچھ لو جی بندہ رو ہی رہا ہوتا ہے آگے سے، حالانکہ کوئی بندہ جو ہے دیکھے وہ کتنا امیر ہے، 10 کروڑ اس کے ہاتھ میں رکھ دو، اس کو مجھے تمہارا ہاتھ چاہیے، کبھی بھی کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ شبلی، اللہ کی ذات پر یقین رکھے، بندہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ شیخ شبلی تشریف لے گئے ایک جگہ پہ، تو دیکھا کھلا میدان ہے اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مطلب اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں، یہ جب چڑ جائیں تو مطلب ان کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا حدیث شریف میں کہ جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر ہو جائے، حضور فرماتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ذکر کرنے سے، اللہ کے نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں، لیکن یہ 10 15 20 منٹ میں کیا کچھ بیان ہوتا ہے، اتنی دیر میں تو تمہید باندھی جاتی ہے، اس کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی تو قرآن شریف کی جو آیت عرض کی اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکا، وقت بھی چونکہ مختصر ہوتا ہے، بلکہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں گزارش بھی کروں گا کہ ظاہر زوال کے وقت گزر جانے کے بعد یہاں اذان ہوتی ہے، 12:20 ہو جاتے ہیں، 12:25 ہو جاتے ہیں، آگے یہ 30 منٹ تک جائے گا۔ تو ہماری مسجد اعظم کے انتظامیہ کے ہمارے جو بزرگ ہیں، تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی نظر کرم سے 12:05-7 پر ہمارا بیان شروع ہو جایا کرے گا۔ چاہے آپ اتنی دور سے آتے ہیں، اتنی محنت سے آپ سفر کرتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو 20 منٹ کے بعد پھر جہاں وما علینا الا البلاغ ہوتا ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں کو ایک دل میں قلق بھی ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ الرحمن 12:05 پر 5 6 7 کے قریب گفتگو شروع ہو جایا کرے گی۔ جب وہ وقت ختم ہوگا تو اس میں اذان، وہ بیان کے دوران ہی اذان ہو جایا کرے گی 2 منٹ کے لیے، اس کے بعد پھر جہاں سے موضوع رکا ہوگا اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ پھر ایک مضمون پھر ایک موضوع کو ہم کسی حد تک آپ کے پاس پہنچانے میں مجھے کچھ حد تک کامیابی، اور پھر آپ بھی کچھ نہ کچھ یہاں سے اصل جمعے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم خالی نہ جائیں۔ تو میری اپیل ہے آپ سے کہ اس لیے کہ اپنے رب سے تعلق قائم کریں۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہم یورپ میں تھے تو عیسائی کرسچن گورے وہ مسجد میں آ کر ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا، وہاں روک نہیں سکتے مسجد میں آنے سے، ان سے پوچھا جاتا تھا، نوجوان پڑھے لکھے ان کے پاس مرسیڈیز BMW کسی چیز کی کمی نہیں کہ مسجد میں آ کر کیوں بیٹھتے؟ وہ کہتے تھے، وہ تو اس کو مسجد نہیں کہتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے بس یہاں آ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ اگر کافر کو سکون مل سکتا ہے تو جو مصطفیٰ کا غلام ہے اسے کیوں نہیں سکون ملے گا؟ بس کوئی آزما کے دیکھتے، میں کہتا ہوں آزمانے کے لیے آتا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یار نو اپنے اندر وچ بلے شاہ اڑدیاں پڑھتا جڑا گھر بیٹھے انہوں کبھی پڑھیا ہی نہیں۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں گیا تو وہاں پر لوگ زاروں کے ساتھ رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا، تو میں نے کہا خیر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضور والا بارش نہیں ہو رہی تو ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہونی بھی نہیں ہے، اب میجورٹیز اتھارٹی قانون یہ ہے، یہ ہمارا قانون ہے، میجورٹیز اتھارٹی، رب کی بارگاہ میں یہ قانون نہیں چلتا۔ رب کہتا ہے ریالٹیز اتھارٹی، چاہے وہ ایک کی ہو، اس کو 1,24,000 صحابہ پر کیوں فوقیت نصیب ہو گئی؟ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلا نمبر ملا ہے، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، جہاد آپ بھی کرتے ہیں، تلواریں آپ بھی اٹھاتے ہیں، اور میدان جہاد میں آپ بھی جاتے ہیں، بچے آپ نے بھی قربان کیے ہوئے، پہلا نمبر ابو بکر کو کیوں مل گیا؟ حضرت مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا ابو بکر ہم سب پر بازی اس لیے لے کر گیا کہ اس کے سامنے جب بھی آپشن آیا، ایک طرف دنیا ہوتی تھی، ایک طرف مصطفیٰ ہوتے تھے، وہ سوچتے بھی نہیں تھے، دنیا کو ٹھوکر مارتے تھے اور مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ترجیح دی ہے تو رسول اللہ کی ذات گرامی کو، ہر حال میں انہوں نے مصطفیٰ کو ترجیح دی ہے۔
تو کبھی انہوں نے دوسری صورت نہیں. ہمارے بھی بچے ہیں جی، گھر میں بھی کچھ ہونا چاہیے جی. جیسے حضور نے پوچھا کہ فکر یار بھی ضروری ہے. اب اگر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سارا کچھ لے آئے ہو، ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، سوئیاں بھی تلاش کرتے رہے ایسے ایسے اندھیرے میں. تو اس کے حضور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آنا تھا؟ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، جو کچھ رب نے دیا تھا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. میں جذبات میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جملے پہ غور کریں. آپ دانا ہیں، بینا ہیں، دانش کے مالک ہیں. آپ پوچھ رہے حضور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے. رسول تو سامنے بیٹھے ہیں، رسول تو سامنے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں گھر چھوڑ کر آیا ہوں. تو میں جملہ اولیاء کی ارواح سے مدد لے کر یہ جملہ آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے پہلے ہر جگہ کا پر مصطفیٰ کے ہونے کا ثبوت حضرت ابوبکر صدیق نے دنیا میں بھیجا، اور اس پر قاضی یاز مالکی حدیث لے کر آئے. فرمایا جب تم گھر میں جاؤ، آپ چاہتے ہیں گھر میں رزق میں برکت ہو جائے، دو کام کریں. فرمایا جب گھر میں جاؤ سلام کرو گھر والوں، اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نمبر 2 تین باتیں. نمبر 2 یہ فرمایا سورہ اخلاص پڑھو. اور نمبر 3 فرمایا جس کے ہاں پیسے کم ہونا شروع ہو جائے وہ کہیں دیکھ کے سوچے کہ میں دن میں اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہوں، اس کو جواب نفی میں ملے گا. بھول جاتے ہیں ماں باپ، بچے بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم خود پالے گئے ہیں، حالانکہ ان کو پالا ان کے ماں باپ نے ہوتا ہے. کہا حضور نے ضمانت دی ہے. امام منذری اس حدیث کو لے کر آئے. فرمایا جو شخص دن میں ایک مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، زندہ ہے تو صحت کی، اور اگر چلے گئے تو بخشش کی. فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں کبھی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہو سکتا. سورہ اخلاص شریف پڑھے، سلام کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے. عرض کیا حضور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر کیا کریں؟ سلام تو گھر والوں کو کرنا ہے. اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر کیا کریں؟ امام ملا علی قاری نے قاضی یاز مالکی نے شفا شریف کے اندر اس کو لکھا. فرمایا اگر تو گھر میں گھر والے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور اگر گھر کی چابی تمہارے پاس ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو جب بوا کھولو تو پھر تم نے گھر والوں پر سلام نہیں بھیجنا، پھر کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ تو مدینے میں ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہو کیوں کہیں؟ کہا کہ اللہ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودۃ فی بیوت اہل الاسلام. فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے گھر میں مصطفیٰ کا آنا جانا نہ لگا ہے. درود پڑھ کے دیکھو تمہیں رب تمہارے رزق میں برکتیں کیسے عطا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی کوئی اتنی بری چیز نہیں جتنی بے یقینی. جو ہمارا یقین ہم کہتے ہیں نہیں کہاں لکھا ہوا ہے. کبھی لکھا ہوا بھی اگر لکھی ہوئی کی بات کرتے ہو تو امام مسلم صحیح مسلم شریف ہے یہ، اور پوری دنیا میں حرمین شریفین میں یہی نسخہ پڑھا جاتا ہے، اور چھپی بھی یہ لبنان سے ہے. اگر لکھی ہوئی بات کرتے ہو تو لکھی ہوئی تو بات اتنی تگڑی ہے. صفحہ نمبر 294 پر امام مسلم قرآن شریف کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری، اور بخاری کے بعد سب سے افضل کتاب جو میرے ہاتھوں میں ہے صحیح مسلم شریف. یہ لکھی ہوئی میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم شریف میں. لکھی ہوئی بات کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی بندہ نہ مانے تو پھر سمجھے کہ وہ لکھا ہوا تو دیکھ رہا ہے لیکن جس کو لکھا گیا ہے اس تک اس کی نظر نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو یہ اختیار ہوتا ہے وہ 3 دعائیں مانگتا ہے، جب بھی وہ مانگتا ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہیں. اور فرمایا میں نے وہ 3 دعائیں اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اور تاکہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، حالت بچپنے کے عالم میں وصال ہوا، تو آپ کو کہا کہ حضور دعا کریں اللہ ان کو زندہ کر دے. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پھر کہا اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میں بیٹے کی زندگی نہیں مانگتا، میں اپنی امت کی بخشش کی اپیل تو اسے کرتا. جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو سر سجدے میں رکھ کر پہلی بار حضور نے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، پیدا ہوتے ہی ظہور فرماتے ہی سر سجدے میں رکھا اور کہا یا اللہ میں دنیا میں آ کر
تو نے مجھے پہلے بھی عالم ازل میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگتا، صرف ایک چیز کا طلبگار ہوں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت اسرائیل آیا اور کہا کوئی بات ہو تو آپ بتائیں، میں رب کی بارگاہ میں پوری کروا دوں اور پیغام پیش کروں۔ عرض کی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری ایک ہی اپیل ہے، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اور فرمایا جب قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایک دعا جو میں نے اپنے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے، وہ عالم محشر میں اپنا امامہ اتار کر اپنی زلفیں بکھیر کر ساری مخلوق کے سامنے میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ قربان جنگ تحقیقات کے امام پر 1400 سال میں 13 صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہے، امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ مجھے زبانی یاد ہے۔ حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 کے اندر آپ نے ذکر کیا، فرمایا حضور کو 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کا سجدہ نہیں کریں گے قیامت کے دن، آپ پہلی مرتبہ جب سر سجدے میں رکھیں گے 2 ہفتے آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، قیامت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ 2 ہفتے آپ اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اور پھر کہیں گے، جب رب آپ کو اپنی شان بے نیازی کے مطابق خود رب آپ کو کہے گا محبوب اٹھیے، ارفع راسکا، پکڑ کے رب اٹھائے گا اور کہے گا محبوب کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ حضور اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ بہت سے میرے غلام ایسے ہیں جن پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، میں آج تیری بارگاہ میں یہی اپیل کرتا ہوں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اس عالم نے بھی تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے آنسو کیا مانگتے ہیں، تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے یا الہی، یہ کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، میرے آنسو بس یہی دعا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر کہا خدا نے یا محمد، تو میرے سامنے عرش پر تشریف لا محمد، تو چاہے جسے بھی بخشوا یا محمد، کہ پیارے ہم تو بس تیری رضا مانگتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ عالم ہوگا، میں لکھی ہوئی بات کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ایسے نہیں دنیا جنت میں جائے گی، فرمایا یرکب الیک الخلق کلہم حتی ابراہیم، فرمایا قیامت کے دن تو ابراہیم بھی میری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں جب خلیل اللہ کو حضور کی حاجت ہے تو باقی عبداللہ کیسے بغیر جا سکتا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ یہ لکھی ہوئی بات کہ حضرت ابراہیم جب جنت میں حضور کی وجہ سے جا رہے تو میں اور آپ پھر کہاں رہے؟ لیکن اللہ کی ذات پر یقین قائم کیجئے۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں میں نے کہا تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی، تم واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے حضور میجورٹی اتھارٹی، اتنے لوگ دعائیں مانگ رہے تو دعائیں نہیں قبول ہوگی۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ کہنے لگے جی کیا وجہ؟ فرمایا تمہارا یقین ہی نہیں ہے اللہ، تمہیں یقین ہی نہیں ہے بارش کا، تم خالی دعائیں مانگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یقین کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں رب کی ذات پر 100 حصوں میں 1%، 100 میں سے 1%، 100 میں سے 1 حصہ اگر تمہیں یقین ہوتا کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی تو کم از کم گھر سے چھتری تو ضرور لے کر، گھر سے چادر تو ضرور لے کر آتے۔ تمہیں یقین ہی نہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ میں یہ کس طرح ہو کہ بندہ کہے کہ مالک میرا مسئلہ حل کر دے، وہ یہ دنیا میں ایک رب ہی ہے جو 2 نفروں سے مان جاتا ہے، باقی کوئی نہیں مانتا۔ اس لیے اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں تو پھر سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اور اگلے جمعہ المبارک سے آپ تمام احباب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ 12 بجے تک آپ مسجد شریف میں تشریف لے آیا کریں، اپنے دوست احباب کو دعوت دیں تاکہ وقت پر جو موضوع شروع ہو اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔ اللہ میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔